کبھی کبھی ایک عورت کی زندگی میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ شوہر اسے سمجھتا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے درمیان اپنی بات شوہر تک صحیح انداز میں پہنچا ہی نہیں پاتی۔ ایک طرف شوہر کے والدین، بہن بھائی اور گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دوسری طرف بیوی کے اپنے جذبات، بچوں کی ضروریات، گھر کے مسائل اور دل میں جمع ہوتی ہوئی بے شمار شکایتیں، اور پھر عورتیں سوچتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ گھر کے کام سٹارٹ کیے تھے، میں نے کپڑے واش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں اپنا کرتے ہیں ٹاپک ڈسکس کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے شوہر سے اپنے بچوں اور اپنے مسائل کیسے حل کروائیں۔ تو یہ بات جو ہے نا اکثر ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ اگر میں اپنے شوہر سے آخر کہوں تو کہوں کیا؟ اگر میں اپنے مسئلے کی بات کروں گی تو کہیں وہ مجھے اپنے گھر والوں کے خلاف سمجھنے نہ لگیں، اگر بچوں کی شکایت کروں گی تو کہیں وہ کہے کہ تم ہر وقت مسائل ہی گنواتی رہتی ہو، اگر میں خاموش رہوں گی تو میرے دل کا بوجھ آخر کون سمجھے گا۔ یہی وہ وجہ ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سی عورتیں غلطی کرتی ہیں۔ وہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے مسئلہ بیان کرنے لگتی ہیں۔ وہ شوہر کو اپنی تکلیف سمجھانے کی بجائے شوہر کے سامنے لوگوں کی فہرست کھول دیتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے میرے بچوں کو ڈانٹا، فلاں نے مجھے جواب دیا، اور شوہر چند دن بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بیوی کو ہر شخص سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ حقیقت میں شاید عورت کو ہر شخص سے مسئلہ نہیں ہوتا، اسے صرف اپنی جگہ، اپنے احترام اور اپنے بچوں کے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کی بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی بات سنے، آپ کے مسائل کو سمجھے، بچوں کے معاملات میں آپ کا ساتھ دے اور گھر میں آپ کی عزت بھی قائم رہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شوہر کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے اسے دوسروں کے خلاف کرنا ضروری نہیں، بلکہ عقل مند عورت شوہر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بات کو سمجھو۔ یہ ایک جملہ بہت سے جھگڑوں کو شروع ہونے سے پہلے ختم کر سکتا ہے۔ پہلی بات، شوہر سے شکایت نہیں، مسئلے کی بات کریں۔ اگر آپ شوہر کے پاس جا کر کہیں آپ کی امی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، آپ کی بہنیں مجھے پسند نہیں کرتی، آپ کے گھر میں کسی کو میرے بچوں کی فکر نہیں، تو ممکن ہے شوہر فوراً دفاعی انداز اختیار کر لے، کیونکہ جب آپ کسی کے خاندان کو نشانہ بنائیں گی تو وہ لاشعوری طور پر اپنے خاندان کا دفاع کرے گا۔ اس کی بجائے آپ کہیں مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس کا حل نکالیں۔ فرق دیکھیے، پہلے جملے میں الزام، دوسرے جملے میں شراکت، اور مرد اکثر اس بات کو زیادہ آسانی سے قبول کرتا ہے جب اسے محسوس ہو کہ اس کی بیوی اسے عدالت میں کھڑا نہیں کر رہی بلکہ اپنا ساتھی سمجھ کر حل مانگ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ فوراً شوہر کے سامنے نہ لے جائیں۔ جوائنٹ فیملی میں روزانہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی نے جواب دے دیا، کسی نے کھانا پسند نہیں کیا، کسی نے بچے کو ڈانٹ دیا، کسی نے آپ کی بات نظر انداز کر دی، کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا۔ اگر آپ ہر چھوٹی بات شوہر کے سامنے لے جائیں گی تو کچھ عرصے بعد آپ کی بڑی اور حقیقی پریشانی بھی اسے معمولی لگنے لگے گی۔ اس لیے خود سے پوچھیں، کیا یہ مسئلہ واقعی میرے شوہر کی مداخلت چاہتا ہے یا میں اسے خود سنبھال سکتی ہوں؟ اگر معاملہ صرف ایک جملے یا ایک چھوٹی ناراضگی کا ہے تو شاید خاموشی بہتر ہے، لیکن اگر معاملہ مسلسل بے عزتی، بچوں کی تربیت میں غیر ضروری مداخلت، مالی دباؤ یا آپ کی بنیادی حقوق اور سکون سے متعلق ہے تو پھر اسے نظر انداز نہ کریں۔ تیسری بات، شوہر سے بات کرنے کا وقت بہت اہم ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ عورت شوہر کے گھر آتے ہی شکایتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ تھکا ہوا ہے، ذہنی دباؤ میں ہے، کام سے واپس آیا ہے، اور آپ فوراً شروع ہو جاتی ہیں۔ آج پھر یہ ہوا، پھر انہوں نے یہ کہا، بچوں نے یہ کیا، آپ نے میری بات کبھی نہیں سمجھی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوہر سننے کی بجائے ذہنی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مناسب وقت منتخب کریں، نرمی سے کہیں، جب آپ فارغ ہوں تو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں چاہتی ہوں آپ میری بات سکون سے سنیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ گفتگو کا پورا ماحول بدل دیتا ہے۔ چوتھی بات، مسئلہ بتاتے وقت حل بھی تجویز کریں۔ صرف یہ نہیں میرے بچے بہت پریشان ہیں، بلکہ کہیں بچوں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، میری رائے میں اگر ہم ان کے لیے ایک طریقہ اختیار کریں تو شاید مسئلہ بہتر ہو جائے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوہر کو محسوس ہوگا
کہ آپ صرف شکایت نہیں کر رہی بلکہ گھر کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو عورت مسئلہ بھی بتاتی ہے اور ممکنہ حل بھی سوچتی ہے، اس کی بات زیادہ سنجیدگی سے لی جاتی ہے۔ 5ویں بات، بچوں کے معاملے میں شوہر کو اپنا ساتھی بنائیں۔ بچے جوائنٹ فیملی میں اکثر سب کے درمیان پل بن جاتے ہیں۔ کبھی دادی دادا کچھ کہتے ہیں، کبھی چچا پھوپھی، کبھی ماں کچھ کہتی ہے اور کبھی باپ۔ اگر والدین ایک دوسرے کے سامنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں اختلافات کرتے ہیں تو بچے بھی الجھن کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شوہر سے اکیلے میں بات کریں۔ ہم دونوں بچوں کے معاملے میں ایک اصول طے کر لیتے ہیں، گھر میں باقی سب کی عزت اپنی جگہ، لیکن بچوں کی تربیت کی بنیادی فیصلے ہم دونوں مل کر کریں گے۔ یہ بات لڑائی کے بغیر بھی کہی جا سکتی ہے اور یہی سمجھداری ہے۔ 6ٹھی بات، شوہر کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے خاندان کی برائیاں کبھی مت کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ کے مسائل سمجھے تو اس کے سامنے اس کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے کردار کشی نہ کریں، کیونکہ آج آپ کسی ایک شخص کی شکایت کر رہی ہیں، کل شوہر کو خوف ہوگا کہ شاید آپ اسے بھی اس کے خاندان سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی بجائے شخص کو نہیں، رویے کو موضوع بنائیں۔ یہ نہ کہیں آپ کی بہن بہت خراب ہے، کہیں جب بچوں کے سامنے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ ان پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کی امی مجھے پسند نہیں کرتی، کہیں کچھ باتوں میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری بات صحیح طرح سمجھی نہیں جا رہی، میں چاہتی ہوں آپ اس معاملے میں میری رہنمائی کریں۔ الفاظ بدلتے ہیں تو سامنے والے کا دفاعی رویہ بھی بدل سکتا ہے۔ 7ویں بات، اپنے شوہر کو عوام کے سامنے شرمندہ کبھی مت کریں۔ اگر شوہر نے آپ کی بات نہیں مانی تو سب کے سامنے اسے مت کہیں آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ جو بات آپ اکیلے میں کہہ سکتی ہیں اسے پورے خاندان کے سامنے کہنا اکثر مسئلے کو حل نہیں بلکہ بڑا کر دیتا ہے۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ شوہر کو سب کے سامنے شکست دے کر گھر میں فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر اسے کچھ سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھائیں، نرمی سے، واضح انداز میں اور اپنی عزت کے ساتھ۔ 8ویں بات، اپنے مسئلے کو جذبات کبھی مت دیں، مثالوں کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں دیتے، یہ ایک عمومی الزام ہے۔ اس کی بجائے کہیں، گزشتہ ہفتے بچوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہوا تھا، میں نے آپ سے بات کی تھی لیکن اس پر ہماری بات آگے نہیں بڑھی، میں چاہتی ہوں اس بار ہم اس کا مستقل حل نکالیں۔ جب بات مخصوص ہوگی تو شوہر کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ آپ کس چیز کا حل چاہتی ہیں۔ تو اپنے شوہر کو اپنا مخالف نہیں اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں تو ایک چھوٹا سا گھریلو مسئلہ بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ ملتے ہیں کسی کل والے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ میری ایک بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔